بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسل حکیم علومت کے ملفوظات سماعت فرمائیں۔ شیخ کے پاس رہنے کے منافع۔ حسب ذیل ارشادات زمانی سننے میں آتے ہیں، وہ خلاصہ ہوتے ہیں تحقیقات و مسائل کے، جس سے اپنی حالت بھی وضوح کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے، اور ان اہل صحبت میں جو برکت ہوتے ہیں، جو بابرکت ہوتے ہیں، وہاں ایک نفع صحبت کی برکت ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے، عمل کا شوق بڑھتا ہے، اپنے عیب معلوم ہوتے ہیں، اپنی استعداد معلوم ہوتی ہے، لہذا اس زمانے میں یہ صحبت کتابوں میں دیکھ کر عمل کرنے سے بدرجہ انفع ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے مؤثر ہونے کا سبب یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں جب کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا، ایک وقت چوکے گا، دو وقت چوکے گا، تیسری دفعہ اصلاح ہو ہی جائے گی۔ اور ایک سبب باطنی بھی ہے، وہ یہ کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو ان کو تم سے محبت ہو جائے گی، اور اس سے دوسری اصلاح ہوگی، ایک تو یہ وہ دعا کریں گے، ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرماویں گے، اور اکثر یہ کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا۔ اور دوسری وجہ خفی یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد ترقی ہوگی، جلد اصلاح ہو جائے گی، یعنی صحبت اللہ کی، اہل اللہ کی، جو اللہ والے ہیں نا، ان کی صحبت کا اثر یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اب دوسری بات سماعت فرمایا پریشانی کی طرف التفات کرنا زیادہ پریشانی کا ہوتا ہے، یعنی زیادہ پریشانی میں زیادہ دھیان دینا سبب پریشانی کا ہو جاتا ہے۔ جب پریشانی ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہونے کا، حق تعالیٰ کی طرف خیال کر کے متوجہ ہو جائے کہ وہ ان سب امور میں ہم کو کافی ہیں۔ تمام جو پریشانی آ رہی ہے نا، ان سب پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان سب امور میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، اور انہی سے تعلق بڑھانا سب طبیعیات کا واقع ہے، سب طبیعیات کا واقع ہے، بس اس طریق سے آنن فانن پریشانی کا اثر گھٹتا جاوے گا، حتیٰ کہ بالکل نابود ہو جاوے گی۔ کر کے دیکھیں اور آرام ہے۔ فرمایا ذاکر مریض کو چاہیے کہ جب تک کامل طور پر صحت و قوت نہ ہو جائے معمولات شروع نہ کرے، البتہ بغیر کسی قید کے زبان سے یا قلب سے جو ذکر سہل معلوم ہو اس کا خیال رکھے، یعنی جو مریض ہے وہ اس وقت تک ذکر نہ کرے جب تک اس کو صحت حاصل نہ ہو جائے، جب صحت حاصل ہو جائے تو اپنے حسب سہولت اس کے بعد وہ ذکر وغیرہ کرے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا ذکر وہ کر سکتا ہے، اس کا تحمل دماغ کتنا کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ذاتر محقق اولیاء اللہ کسی کو اپنے مرید کو خاص ذکر نہیں بتاتے کہ اتنی تعداد ذکر کی کرو، وہ جانتے ہیں اس کی کیفیت دماغ کی، یہ جانتا ہے اس میں قوت کتنی ہے اس کے دماغ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہر انسان کی پیدائش رکھی ہے نا، وہ مختلف ہے، جدا جدا ہے، کسی کے اعصاب طاقتور بنائے اللہ تعالیٰ نے، کسی کے کمزور۔ پہلے کے سلف صالحین کے اعصاب جو تھے سب کے طاقتور تھے، دماغ بھی طاقتور تھا، غذا اچھی ہوتی تھی، اس لیے تمام لوگ سلف صالحین کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ آج کا جو ولی ہے، آج کا جو نیک بندہ ہے، اپنے استعداد کے مطابق ذکر کرتا ہے، جو اس کے اجسام یعنی جو اس کے اعصاب جتنے قوی ہوں گے اتنے حساب سے وہ ذکر کرے گا۔ ہر انسان کے اعصاب مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، کسی کا طاقتور دماغ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کسی کا کمزور، کسی کا اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ 50,000 مرتبہ روزانہ ذکر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا ہے۔ اور کسی کا اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا ضعف ہوتا ہے دماغ میں کہ وہ ایک دو تسبیح میں ہی تھکان محسوس کرنے لگتا ہے دماغی، یعنی کمزور ہو گیا دماغ، اب سے ذکر نہیں کیا جائے گا، فیٹک ہو گیا۔ اور جو کچھ اللہ والے اب بھی دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ 50,000 مرتبہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جو محقق ہوتے ہیں ایک تعداد نہیں بتاتے اپنے مریدین کو ذکر کی، انہیں پتہ ہے ان کا مزاج کس مرید کا کیسا ہے، وہ اپنے آپ ہی کرے گا، جس کا طاقتور ہوگا اپنے آپ ہی ذکر کرے گا، اسے روک نہیں سکتے کوئی۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی وہ تو پھر رک جائے گا، وہ تو جس کو محبت ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو میں نے اپنا مقرب بندہ بنانا ہے، اس حساب سے اس کے تمام جسم کے اعصاب اس حساب سے قوی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، دنیا کا نظام چلانا ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا ہے،
اپنے مقبولین بندے ہر وقت دنیا میں موجود رہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو صحبت اہل اللہ کی بہت بڑی چیز ہے، جس کو نصیب ہو جائے سعادت ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے. اس لیے آج کے دور میں ایسی صحبت ملنا بہت مشکل ہے. تو بہتر یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بتایا، بہتر یہ ہے تو کتب کا مطالعہ کیا جائے. اہل اللہ کی جو کتابیں ہیں نا، ان کا مطالعہ کیا جائے. وہ صحبت کا ہی بدل ہے. ایسا ہے جیسے کسی بزرگ کی بات سننا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. تو اس لیے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی صحبت اب ملنے کے لیے قرب قیامت کے آثار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک تعالیٰ میں ذہن نشی کریں اور اس پر جو ہے کمر بستہ ہو کے اور تا قیامت تا زندگی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے. تمام غیروں کو بھی، اس نالائق کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو اور ہندوستان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی دلوں میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے حقیقی ظاہری باطنی گنگا جمنا کی تہذیب، ثقافت، باہمی الفت، محبت کا جو ہے ہمیں رنگ چڑھا دے اللہ تعالیٰ، اور ایک ملک کی ترقی کو لے کے جائیں ہم، اور اس ملک کو ایک مثالی پوری دنیا میں بنا دیں. آمین ثم آمین. واخر دعوانا